کاروان ادارہ شریعہ کا 2 اجلاس قافلہ سالار علامہ غلام رسول بلیاوی اور دیگر علماء اہل سنت ہماری اس اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، سنتے آئے ہیں، لیکن کنواں پیاسے کے پاس چل کر جائے یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ مضبوط جگر والے سامعین کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اور آسمان علم و فضل کے یہ سب چاند و سورج اور ستارے بس اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، پیاسے سامنے ہیں اور سمندر آیا ہے، دریا آیا ہے، نہریں آئی ہیں، کنواں آیا ہے اور بیتاب ہے برسنے کے لیے بادل، بے چین ہے برسنے کے لیے بادل، بادل کے ٹکڑے الگ الگ آپ کے سروں پہ منڈلا رہے ہیں۔ حسن رضا تو کہتا ہے مشیت ایزدی بھی کہتی ہوگی میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل، لائق سے رہربے منزل ہی نہیں۔ آج کاروان ادارہ شریعہ کا ایک ایک فرد بادل کی طرح ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ایک دوسرے کے بعد برسنے والا بھی ہے، اور چمپارن کی سرزمین ان علماء ربانین کے فیوز بلکہ فیضان عام سے بہت جلد مستفیض ہونے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے مصلح اعظم جن کا اصلاحی معاشرتی سماجی ہر پروگرام ساری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ عظیم بلند والا ہے، اور یہ نائبین مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے احکام کو، آپ کی شریعت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آج تشریف لا چکے ہیں۔ ان سماجی، معاشرتی، سیاسی، ملی ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے اور جو ہماری زندگی کے شعبہ جات ہیں، ان تمام شعبۂ زندگی میں کچھ اصلاحات کی ضرورتیں ہمیشہ پڑتی ہیں۔ اصلاحات کا جب دور چلا ہے تو تاریخ عرب آپ دیکھ لیں، عربوں میں جب وہ کائنات کا سب سے بڑا مصلح اعظم اصلاح معاشرہ کا ایک عظیم پیغام پر اور دنیا کے سامنے اصلاح معاشرہ کو پیش کروانے والا اللہ کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، تو صحابہ کرام کے درمیان وہ چیزیں جو ان عربوں کے اندر سرایت کر چکی تھی اور وہ کسی بھی زاویے سے صحیح نہیں تھی، اس کو سامنے لا کر پیش فرمایا۔ کسی کو کہا کہ یہ شراب حرام ہے تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ کسی سے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے تو اس نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا۔ گویا ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، وہ کرتے تھے چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے، وہ
بولتے تھے چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے، زندگی جیتے تھے چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے۔ اگر مصطفیٰ راضی ہے تو وہ کام ہوگا، مصطفیٰ راضی نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اس دور میں بیٹیوں کے تعلق سے اصلاحات کا جو پیغام کیا ہے، آج دنیا کہتی ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی کی عظمت کو سامنے رکھو۔ وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے ان عربوں سے کہا جن عربوں نے بیٹیوں کا پیدا ہونا اپنے لیے باعث تذلیل سمجھا تھا، باعث ننگوار سمجھا تھا، جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو بہت ذلیل تصور کرتا، لیکن جب بیٹیوں کو ذلت تصور کیا جاتا تھا، جب بیٹیوں کا ہونا اپنے آپ کی تذلیل سمجھی جاتی تھی، اس وقت بیٹیوں کی عظمت کو لوگوں کے دلوں پر راسخ فرمانے کے لیے اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین پیغام فرماتا ہے۔ اگر بیٹیوں کا ہونا باعث ذلت ہوتا تو محمد الرسول اللہ بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اے لوگوں جن کی بیٹیاں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ بیٹیوں کا ہونا باعث ذلت ہے؟ نہیں، بیٹیوں کا ہونا باعث عظمت ہے، بیٹیوں کا ہونا باعث رفعت ہے۔ اور سنا دو محمد عربی کا پیغام کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے محمد رسول اللہ، میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اور تاریخ اسلام بولتی ہے، کیا آپ نے سنا ہے آج ایک بیٹی کی بنیاد پر اس کا باپ اپنے آپ کو صاحب عظمت سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں بہت ہی رفعت والا ہوں، میری شان بڑی ہے۔ مگر تم اگر شان والے ہو تو آؤ اسلام کی تاریخ پڑھو۔ اسلام کی تاریخ بولتی ہے کیا رسول اللہ کے پاس کوئی بیٹا تھا؟ قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تاریخ اسلام بولتی ہے، رسول اللہ کا گھرانہ بولتا ہے، رسول اللہ کا کوئی بیٹا جوان نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ کے گھر میں پل رہی تھی تو حضرت زینب پل رہی تھی، اگر رسول اللہ کے گھر میں پل رہی تھی حضرت ام کلثوم پل رہی تھی، اگر رسول اللہ کے گھر میں پل رہی تھی تو حضرت رقیہ پل رہی تھی، اگر رسول اللہ کے گھر میں پل رہی تھی تو وہ حسنین کریمین کی امی حضرت فاطمۃ الزہرا پل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پور۔ اس لیے اگر بیٹیوں کا باپ ہونا باعث ذلت ہوتا تو اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت بیٹوں کا باپ ہوتا، فاطمۃ الزہرا کا باپ۔ یہ کیا فرمایا؟ بیٹیوں کا وقار بڑھاتے ہوئے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے ان لوگوں کو فرمایا جنہوں نے بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اس سماج سے فرمایا جس نے بیٹیوں کو گندی نگاہ سے دیکھا تھا، فرمایا نگاہ ٹھیک کر لو اور